تسی ذرا نیچے جاؤ میرے کمرے بھی چلے جانا بتی ادھروں بال لینا وہ میرے صوفے دے نال ہی ایک میز پئی ہے ریڑھ وہ سوالین دیاں کوئی تھانوں بھی کھانسی کا مسئلہ ہے چلو کرنے اس والے کا پتہ پھڑ لیو وہ ایک ادھی گولی جو نکلی ہے باقی پھڑ لیا اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر الحمدللہ اللہ تیرا شکر اللہ الحمدللہ جزاکم اللہ تسی گولی کر لو اپنے بس یہ اصل علاج تے گلے دی خراش تے ہاں گلے دی خراش جی وہ پھر باقی چیزاں ساریاں یہ لواحقات تے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلبه فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أرى أحدا يشهد لي فأجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال فأرده منه فقال أبو بكر كلا لا يؤته أسيبغ من قريش ويدعو أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأصلته قال عبد الله عن الليث
فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ایک منٹ فأداہ الیہ وقال اہل الحجاز الحاکم لا یقضی بعلمہ شہد بذلک فی ولایتہ او قبلہا ولو اقر خصم عنده لآخر بحق فی مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحذرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضي به يعني قضى به وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين يحذرهما إقراره. وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنه يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره ما أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هذه سفية. اللہ اکبر. یہ باب ایسی گواہی جو خود فیصلہ کرنے والا اس کا گواہ ہو، فیصلے کے دوران میں جبکہ کارروائی جو ہے وہ چل رہی ہے، یہ کارروائی جتنی بھی چلتی ہے یہ ظاہر ہے کہ عدالتی توثیق کی کارروائی ہوتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک قاضی کو جو ہے کوئی معاملہ اس کے پاس ایسا پیش ہو جائے جس میں وہ حالات سے خود واقف ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ جو بھی متاثر یعنی جس کے خلاف دعویٰ ہے تو خصم اس کو بولتے ہیں جو جھگڑا کرنے والوں میں سے ایک ہو، تو اس کے خلاف جو ہے وہ قاضی فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں. یعنی خود اگر گواہ ہو تو اپنی گواہی کی بنیاد پر، یا اس سے پہلے اس کی اپنی معلومات ہوں تو ان معلومات کی بنیاد پر. آپ کو یہ چیز میں ذکر کرتا رہتا ہوں، اور آج بھی اصل میں مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو اصحاب الحدیث کا طریقہ کار ہے نا وہ بتانا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ اجتہاد کا جو ثمرہ اور نتیجہ ہوتا ہے جس کو رائے کہا جاتا ہے، اس رائے کی وہ صورتیں جن کی مخالفت جو ہے وہ اصحاب الحدیث بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ ایسی صورتیں ہیں جن کے اندر اس رائے کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر پھر اس کے اندر مزید جو ہے وہ اجتہاد کر کے اس سے جو ہے وہ کئی آراء نکالی جائیں. تو ایک تو خیر یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل جو واقعاتی صورتحال ہے نا، اگر وہ سامنے نہ ہو تو رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس لیے کہ رائے کا تعلق اس سے ہوتا ہے جو صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے. اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ کوئی چیز جب تک پیش نہ ہو اس وقت تک اس کے بارے میں اصحاب الحدیث جو ہیں وہ کوئی اجتہاد کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، قرآن حدیث موجود ہے، جب کوئی صورتحال ایسے پیش آئے گی تو
قرآن حدیث ہماری رہنمائی کرے گا، اس لیے کہ جو جب صورتحال پیش آتی ہے نا تو وہ حقیقی صورتحال ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ فرقہ بندی کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاں مسائل پیدا ہو گئے ہیں نا، حقیقت یہ ہے کہ جب سوالات پیدا ہوتے ہیں تو بڑے بڑے عجیب سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور ان سوالات کا جو حل ہے وہ آراء سے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ آراء کو دیکھیں گے تو سارا معاملہ ہی الجھ جائے گا۔ اس کا جو حل ہے آپ کو جو ہے وہ کتاب و سنت کی وسعتیں ہیں ان کے اندر ملے گا۔ اور اس کے بارے میں جو سب سے بڑا مغالطہ ہے وہ یہ ہے کہ فقہ کے بارے میں یہ مغالطہ کہ جو عام جو لوگ اجتہاد کرتے ہیں ان کا اجتہاد جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ سوار ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ کسی عالم کا اجتہاد دوسرے عالم کے اوپر قطعاً کوئی حجت نہیں ہوتا، خواہ وہ چھوٹا عالم ہو یا بڑا عالم ہو۔ تو امام بخاری جو ہے وہ کتاب العلم کے اندر اس مسئلے کو واضح کر چکے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری کے بارے میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک چیز پہلے بھی بتائی، اور آپ دوبارہ سن لیجئے کہ امام بخاری نے صرف ایک طریقہ کار بتانا ہے، اور اصحاب الحدیث کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ مسئلے کی ذمہ داری خود نہیں لیتے۔ ایک مسئلہ پیدا ہوا، شرع میں کیا حل ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس وقت کون سا پہلو جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، اس پہلو کو اہمیت دی جائے گی۔ تو یہ فقہ الواقعہ کا ایک پہلو ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو اللہ کے شرعی احکام میں سے کوئی حکم جو ہے وہ کتاب و سنت میں آپ کو مل جائے گا۔ باقی یہ رہا کہ جو بڑے بڑے جو ہیں وہ علماء ہیں جن کو امام کہا جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے علماء کے قائد ہیں، تو ان کے فتوے ہوں یا ان کے فیصلے ہوں وہ مفید تو ہوتے ہیں ایک مثال کے طور پر، لیکن یہ چیز جو ہے وہ حتمی نہیں ہوتی کہ اس وقت مثال بعین ہی وہی ہے یا اس کا فرق ہے، معمولی سا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے نا، عام طور پر بڑھاپے کے اندر جو تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ بڑھاپا زوال کی حالت ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی یہ امید رکھنا کہ اس کے بعد کو حالت بہتر آئے گی، وہ صورت ہوتی نہیں۔ تو اس لیے اسی طرح بیماریاں ہیں جب لمبیاں ہو جاتی ہیں تو ان کے ساتھ بڑی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے اب اتنے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں انسان اگر غور و فکر کرے تو صاف سی بات ہے کہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو بڑھاپے کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں یہ ہے کہ ایک انسان کا غدود، اس کو غدہ کہتے ہیں، قدامیہ، وہ مردوں کے اندر ہوتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی شہوت سے ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ 60 سال کے قریب جو عمر ہے اس وقت یہ کچھ تھوڑا سا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے لیے جو ہے وہ اگر آپ مزید بیماریاں دیکھیے تو بعض بیماریاں خاندانی ہوتی ہیں، بلکہ اب تو کہتے ہیں کہ یہ شوگر بھی جو ہے وہ اگر خاندانی ہو تو یہ جوانی کی عمر میں بلکہ بچپن کی عمر میں ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا ڈاکٹر بڑا دھیان رکھتے ہیں کہ خاندان میں کسی کو شوگر ہے کہ نہیں۔ اسی طرح اور چیزیں ہیں، یہ بواسیر ہو گئی، اور اس طرح جو ہے وہ ہرنیا ہو گیا، پھر یہ اس طرح کی جو تکلیفیں ہیں، ہرنیا اس کو بولتے ہیں کہ جسم کے کسی حصے میں جو انسان کی کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ رکاوٹ کمزور ہونے کی وجہ سے یا تو کھل جاتی ہے یا ویسے ہی پھٹ جاتی ہے۔ ویسے ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ 2 جگہ پر پردے ہیں، جن کے اوپر تو آنتیں ہیں،
اور نیچے جو ہے وہ چربی وغیرہ ہوتی ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ دو سوراخ ہیں، ایک دائیں طرف سوراخ ہے اور ایک بائیں طرف سوراخ ہے۔ تو یہ جو دو سوراخ ہیں یہ عام طور پر جو ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے نا، یہ ہرنیا جسے فتق کہتے ہیں عربی زبان میں، تو یہ وہ سوراخ جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور وہاں سے آنتوں کا ایک حصہ یا چربی کا ایک حصہ جو ہے وہ ان سوراخوں سے نیچے اتر کر جو ہے وہ جسم کے اندر کوئی نہ کوئی ابھار جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور وہ ابھار بننے کے بعد جو ہے وہ ابھار پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور وہ اتنا بڑا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ رحم کرے خصیتین کے اندر جو ہے وہ ساری کی ساری چربی اور اسی طرح وہ آنتیں اتر جاتی ہیں۔ تو اللہ رحم کرے، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ عام طور پر جو مسجدوں کے اندر سقاوے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر پیچھے پیشاب کرنے کے لیے جگہ ہوتی ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی، لوگ خود ہی جو ہے وہ اپنے کپڑے کے ساتھ پیچھے سے جو ہے وہ ڈھانک لیتے ہیں اور پیشاب کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، وہ بالکل پاس ہی تھا مسجد قدس کے پاس، چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں میں نے ایک عرصہ جو ہے مسجد قدس کے اندر جو ہے وہ گزارا ہے۔ تو میں دیکھتا جب وہ بیچارہ پیشاب کرنے کے بعد اٹھتا تو ظاہر اپنا کپڑا وہ اٹھاتا تو اس کے خصیتین جو تھے وہ اتنے تقریباً بڑے تھے، یعنی نیچے لٹکے ہوئے تھے، وہ خالی خصیتین نہیں تھے، ساتھ چربی بھی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہو جاتی ہیں تو انسان جو ہے وہ معذور بن جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پر غدہ قدامیہ ہے جسے پروسٹیٹ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہرنیا بہت یعنی عام ہے، جب یہ بڑھتا ہے تو اس کے بعد ہرنیا کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جن خاندانوں میں بواسیر بھی ہوتی ہے، بواسیر جو ہے وہ اور مسائل پیدا کرتی ہے۔ مگر میں آپ کو یہ تو خیر آپ کو میں نے کیفیت بتائی ہیں، لیکن سوال اس کے لیے اتنے خطرناک پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ایک خاتون جو تھی وہ مریضہ تھی، بیچاری کو ذہانت کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ شوق تھا اچھے سے اچھے کام کرنے کا، نماز پڑھتی تو وہ بھی بہت لمبی، اور یہ ہے کہ اسی طرح جو بھی کام کرتی بہت اچھی طرح، کپڑے دھوتی تو بہت زیادہ صاف کر کے، خود بھی جو ہے وہ اچھا وضو کرتی، غسل کرتی وہ اچھا کرتی، یعنی یہ بھی ایک مزاج آتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ انسان کی جو قوت مفکرہ ہے جب یہ وہم کے تابع ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں قوت متوہمہ۔ میں نے آپ کو بتایا 5 حواس باطنی کے بارے میں، اس میں ایک قوت متصرفہ ہے۔ تو قوت متصرفہ کے بگاڑوں میں سے ایک بگاڑ یہ بھی ہے کہ وہ وہم کے مطابق کام کرے، اگر یہ عقل کے تابع کام کرے تو اس وقت تو قوت مفکرہ کہلاتی ہے، لیکن جب یہ وہم کے تابع ہو کر کام کرے یعنی وہم اس کے ساتھ مل جائے تو وہم جو ہے وہ ایک کمزور نظر ہوتی ہے، یعنی راجے پہلو نہیں ہوتا، مرجو پہلو ہوتا ہے جس کو آپ وہم جو ہے وہ لیتا ہے، اور اس طرح پھر ایسے لوگ جو ہے وہ وامی بن جاتے ہیں، اور وامی ہونے کی وجہ سے ایسے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان مسائل کا جواب عام احادیث سے نہیں دے سکتے، اور ہمارے ہاں جن لوگوں کی نظر محدود ہوتی ہے، ان کے اندر گہرائی نہیں ہوتی، وہ ان چیزوں کو حل بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو یہ واقعہ پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ایسے واقعات سے دوچار کرتا ہے تو اس کو پھر ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ میرے والد صاحب بھی جو ہے وہ اس چیز کا بڑا دھیان رکھتے تھے، تو جو وہم کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں وہ عموماً جو ہے وہ ہدایت کرتے اور بہت زیادہ نرمی شروع کر دیتے، اس لیے کہ بیماری کی وجہ سے جو تکلیف پیدا ہوتی ہے وہ کہتے کہ اس میں انسان کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رعایت ہے، یعنی شریعت میں رعایت ہے بجائے اس کے کہ آپ بیماری کی وجہ سے سختیاں اس کے لیے کریں۔ تو اس لیے
اس کا وہ بہت دھیان رکھتے تھے. ان کا ویسے اپنا بھی مزاج یہ تھا کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب وہ پاؤں دھوتے تو بہت تھوڑے پانی کے ساتھ ہی وہ سارا وضو کر لیتے, اور پاؤں جب دھوتے نا تو عام طور پر یہ جو چھوٹی انگلی ہے نا اس کا خلال کر کے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان تو پھر وہ پاؤں دھوتے, کیونکہ یہ بھی سنت کا ایک حصہ ہے. تو اب اس طرح باریک چیزیں جو ہیں وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ باریک بین ہوں, چونکہ ان کا مزاج بھی باریک بینی کا تھا. تو میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ ایک خاتون کے بارے میں, تو مجھے بڑی ہی مشکل پیدا ہوئی. اچھا, ان کی حالت یہ بن گئی کہ عمر جو ہے وہ کافی تھی, مجھ سے بھی 10 سال بڑی. تو اب حالت یہ تھی ان کی کہ نمازیں ان سے 5 بھی پوری نہیں ہوتی تھیں, یعنی سارا دن وہ نماز ہی پڑھتی رہتی تھیں. وضو کیا, اس طرح ایک تکلیف تھی پرانی انہیں, اپنا یہ ذیابیطس ایک سادہ ہوتا ہے جس میں پیشاب بہت آتا ہے, اس میں شوگر نہیں ہوتی. تو یہ انہیں جو ہے جب 12-13 سال کی عمر تھی اس وقت یہ تکلیف ہو گئی تھی, اور اس وقت سے لے کر یہ آپ یوں سمجھیے کہ کوئی 90 سال کی عمر تک جو ہے یہ تکلیف ان کو رہی. تو اس طرح جو ہے وہ ان کی صورتحال یہ تھی کہ وضو بھی بہت لمبا کرتی, اور اسی طرح جب نماز پڑھتی تو نماز کے اندر بار بار پڑھتی. کچھ تو بار بار اس لیے بھی پڑھتی کہ چلیے غور ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ میرا لفظ جو ہے سیدہ نہیں ہوا. میں نے آپ کو اس لیے یہ مثال دی ہے تاکہ واقعاتی صورتحال اگر سامنے ہو تو پھر حقیقت ہوتی ہے اس کے اندر اجتہاد. اب صورتحال یہ ہوئی کہ نمازیں ان کی رہ جاتی تھیں, بیچاری سارا دن ایک ہی کام تھا کہ یعنی شادی بھی نہیں ہوئی اسی وجہ سے. تو اب صورتحال یہ تھی کہ وضو کرنا, نماز پڑھنا, اور جب یہ نماز پڑھتی تو میری اپنی حالت یہ تھی کہ میں جو ہے وہ نرمی سے نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرتا, لیکن وہ اپنی تسلی ضرور کرتی, چونکہ وام کے مرض میں جو ہے وہ تسلی کرتے کرتے ہی مجھے حافظ اسماعیل روپڑی اور حافظ قادر روپڑی بتایا کرتے تھے کہ وہاں ہمارے شاگردوں میں ایک شخص تھا جس کو وہم کی تکلیف تھی. تو وہ جب کنویں سے جو ہے وہ نکالتا نا, وہ اس کو کیا کہتے ہیں جو اس کے اندر چھاگل ہوتی ہے یا ڈول ہاں ڈول, وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ چمڑے کا بنا ہوا جو ہے نا کنویں کے اندر ڈالتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب وہ کنواں سے ڈول نکالتا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ دھوتے ہی سارا جو ہے وہ ڈول ختم ہو جاتا. تو ہم اس سے جو ہے وہ مذاق کرتے. پھر دیکھیے نا جی, اب کہتے ہیں کہ حافظ اسماعیل کو عام طور پر یہ عادت تھی کہ کھانا کھانے کے بعد وہ جو ہے وہ تھوڑا سا گڑ کھایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ پڑا ہوا جا کے لے کے آؤ, یہ گڑ ہوگا. جب لے کے آئے تو وہ گڑ کی بجائے جو ہے وہ زمین کے ڈھیلے تھے, مٹی کے. جی یہ آپ نے کیوں رکھے ہوئے؟ جی بات یہ ہے کہ یہ مٹی جو ہے یہ جگہ جگہ لوگ پیشاب پخانے کرتے رہتے ہیں, ہمیں کیا پتہ یہ پاک بھی ہے کہ نہیں, تو میں ایک پاک جگہ سے جو ہے وہ میں نے ڈیلے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ وہم کا مرض ہے یہ کہ ایک معمولی چیز ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ غور, زیادہ توجہ, اچھا تسلی نہیں ہوتی. وہم کا علاج جو ہے وہ کیونکہ تسلی ہوتی نہیں, اس لیے اس کا علاج جو ہے وہ طبیبوں کے پاس تو نہیں ہے, اور یہ جب بڑھ جاتا ہے تو پھر مول خلیوں بن جاتا ہے. تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جو مشکل پیش آتی تھی نا وہ یہ پیش آتی تھی کہ اب میں مسئلہ کیا بتاؤں, نمازیں ان کی پوری نہیں ہوتی تھیں, تو پھر یہ ہے کہ روتی رہتی تھی. تو اللہ کا بہت زیادہ خوف اور رونا. تو میں نے سوچا کہ بات یہ ہے کہ والد صاحب جو ہے وہ بڑے ایسی رعایتیں دیا کرتے تھے. مثال کے طور پر انہی کے بارے میں بات ہے نا کہ ان کا لوٹا بھی الگ, پانی بھی الگ, اور جب بیت الخلاء سے آنا تو اس طرح لوٹے کو دور رکھا ہوا ہے کہ کہیں یہ قطرہ جو ہے یہ میرے اوپر ہی نہ گر جائے. تو حالانکہ ناپاک قطرہ تو ہوتا کوئی نہیں. اور ویسے آپ کو بتاؤں کہ شیطان بھی اس طرح سے کچھ کام کرتا ہے, خاص طور پر جو ہے اگر ایسا مریض ہو تو اوپر سے کچھ چھپکلی گر کر جو ہے یہ پانی میں سارے چھینٹے آ جاتی ہیں, گویا کہ نئے سرے سے نہانے والی بات بن جاتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو معاملہ بتایا ہے, اس سے میری لیے بڑی مشکل پیدا ہوئی.
تو میں نے اب یہ سوچا کہ اب اس مشکل کا کیا حل ہے. اس مشکل کا کوئی حل مسائل میں نہیں ہے. تو میں نے جو ہے وہ اس لفظ میں غور کیا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اس آیت میں جب میں نے غور کیا تو میں نے کہا کہ یہ خوف کی جو حالت ہے یہ ضروری تو نہیں کہ جنگ میں ہی ہو، کیونکہ امام بخاری کا جو طریقے ہے نا استدلال، آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ امام بخاری کا طریقے استدلال ہے. یعنی استدلال کا معنی یہ ہے کہ ایک حکم آتا ہے جزوی معاملے کے لیے اور امام بخاری جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ عموم پیدا کر کے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو کلی معاملات کے لیے بنا لیتے ہیں. اور یہ جو ہے متقدمین کے ہاں اسے استدلال کہتے تھے، لیکن متاخرین کے ہاں جو استدلال ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کتاب و سنت، قیاس اور اجماع کے علاوہ جتنے بھی اصول انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا ادلۃ الاحکام کے نام سے، مثال کے طور پر اس میں استصحاب ہے، استحسان ہے، مسائل مرسلہ ہے، عرف ہے، یہ سارے کے سارے اصول ان کو استدلال وہ کہتے ہیں. یعنی ان سب کا نام ہے استدلال. اور استدلال کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ کتاب و سنت اس کے بارے میں خاموش ہوں اور اس میں جو ہے وہ عقل کا استعمال کر کے جو ہے ان چیزوں کو حل کیا جائے. تو یہ بنیادی مسئلہ کہ کتاب و سنت اس بارے میں خاموش ہیں، اصل میں یہ اصحاب الحدیث نہیں مانتے. اس لیے صاف سی بات ہے کہ ابن حزم کے بارے میں ابن خلدون کی تو یہ رائے ہے کہ ابن حزم اصحاب الحدیث سے نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اصحاب الحدیث کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ وہ کتاب و سنت کے جزیات کو عمومی حیثیت دیتے ہیں. اچھا یہ کام ابن حزم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں جو صورتحال ہے نا قیاس کا انکار نہیں ہے. میں آپ کو ابھی تو مختصر بتاؤں گا، پھر بعد میں انشاءاللہ اس کی تشریح خود آ جائے گی. امام بخاری باب قائم کریں گے. امام بخاری کا جو ہے وہ قیاس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو عقل سے جو ہے وہ کوئی استنباط کیا جاتا ہے حکم، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ علت ہوتی ہے، منطق میں اسے کہتے ہیں تمثیل. تو امام بخاری جو ہے وہ تمثیل کو تو نہیں مانتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تمثیل اس لیے نہیں مانتے کہ تمثیل جو ہے یہ ایک خارجی چیز ہوتی ہے اور اس طرف حکم کو جو ہے وہ متعدی کرنا ہوتا ہے. تو امام بخاری جو کہتے نہیں، اصل میں دونوں کا حکم شریعت میں موجود ہے. ایک کا حکم جو ہے وہ ظاہر ہے اور ایک کا حکم جو ہے وہ تھوڑا سا چھپا ہوا ہے. تو اس لیے جو حکم ظاہر ہے اس کی بنیاد پر جو جس چیز کے بارے میں حکم کی صراحت نہیں ہے اس کو بھی شامل کر دینا سائل کو سمجھانے کے لیے. تو یہ جو ہے امام بخاری کے نزدیک قیاس ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ قیاس کی جو بنیاد ہے نا کہ شریعت کے احکام جو ہے وہ ناقص ہیں اور اس کے بعد ہم نے عقل سے کام لینا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. عقل جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے، شریعت کے مقابلے میں نہیں ہے. اگر مقابلے میں تو ہے تو پھر ساری شریعت کی بھی کیا ضرورت ہے، وہاں بھی آپ کی عقل ہی کام کرے. تو اس لیے امام بخاری کا جو استدلال ہے متقدمین کے ہاں اس لیے کہ استدلال وسیع بحث ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا میں پوری ایک جو ہے وہ تھیسس جو پی ایچ ڈی کا تھا اور بڑی ہی اس تھیسس کی تعریف کی گئی جس شخص نے تھیسس لکھا، اور اس سے میں نے بھی کافی فائدہ اٹھایا. لیکن میرا فائدہ تو زیادہ یہ تھا کہ میں نے امام بخاری کے جو طریقہ کار تھے نا ان کو سمجھا. تو ویسے بدایت المجتہد کے شروع میں یہ بات میں نے مدینہ منورہ میں ہی پڑھ لی تھی کہ انہوں نے ابن حزم کا رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو ایک جزئی کا ذکر ہوتا ہے اور اس سے مراد جو ہے وہ کلی لیا جاتا ہے، ابن حزم اس کو مانتا ہے اور یہ طریقہ کار ابن حزم بھی اختیار کرتا ہے. لیکن امام بخاری کا جو ہے وہ فرق ہے. امام بخاری جو ہے وہ قیاس کو مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے کہ قیاس کو جو ہے وہ شریعت کی رہنمائی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ شریعت کی رہنمائی ہے. اس لیے ان کے الفاظ دیکھیے، اگر یہ انہوں نے کسی اور کے حوالے سے بات کہی ہے کہ من شبہ اسلم معلوما باسلم مبین قد بین اللہ حکمہما لیفہم السائل.
یہ ان کا باب ہے جو انشاءاللہ اعتصام بالکتاب والسنہ میں آئے گا۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے جس نے ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی اور یہ مان کر تشبیہ دی کہ حکم تو ان دونوں کا جو ہے وہ اللہ نے بیان کر دیا ہے، قد بین اللہ حکمہما، ان کا بیان کر دیا ہے، لیکن ایک اصل جو ہے اس کے اندر حکم جو ہے مبین ہے اور ایک اصل جو ہے اس کے ہاں حکم معلوم ہے۔ مبین کا معنی واضح اور معلوم کا معنی کہ اب واضح نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں جس کا حکم واضح نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دے کر جو ہے وہ جیسے کہ آپ نے کسی عورت سے اس نے کہا کہ میری ماں نے نظر مانی تھی حج کی، وہ حج نہیں کر سکی، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیری ماں کے اوپر قرضہ ہوتا تو تو قرضہ ادا کرتی کہ نہ کرتی؟ اس نے کہا جی ہاں کرتی۔ تو کہا پھر اللہ کا قرضہ جو ہے یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ تم اس کو جو ہے وہ ادا کرو۔ اب یہ امام بخاری نے مثال دے کر یہ بتایا کہ حکم دونوں کا معلوم ہے، لیکن ایک کا حکم جو ہے وہ واضح ہے اور ایک کا حکم واضح نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے امام بخاری کا جو قیاس ہے وہ صرف بنیادی مسئلہ یہ ہے، امام شافعی ہوں یا امام بخاری ہوں، یہ اصحاب الحدیث کا طریقہ ہے کہ وہ قیاس کو جو ہے وہ یہ اس تصور کو نہیں مانتے کہ شریعت جو ہے وہ ناقص ہے۔ تو اس لیے ابن حزم نے جو ہے وہ اس چیز کا دھیان تو رکھا ہے، اس نے بہت پرزور دعوے کیے ہیں، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے ویسے وہ بڑا ہی الجھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ابن حزم نے جو ہے قیاس کو تو نہیں مانا، لیکن پوری جو استخراجی منطق ہے نا، ابن حزم کے جو اصول ہے تقریباً اس سے نکلتے ہیں، یعنی بہت بڑا منطقی اور فلسفی ہے، تو منطق اور فلسفہ کو تو بہت استعمال کرتا ہے اور اسی لیے اسماء و صفات میں بہت الجھ گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہندوستان کے لوگ چونکہ منطق فلسفہ یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ ابن حزم کو حقیقت میں سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ابن خلدون نے تو کہہ دیا کہ یہ اصحاب الحدیث میں سے نہیں ہے، یہ تو اصل میں ایک تیسرا گروہ ہے۔ اصحاب الحدیث اور اہل رائے کا جو اختلاف تھا سعید بن مسیب کا اور ابراہیم نخعی کا جو ہے وہ اختلاف اپنی جگہ پر تھا۔ تو میں آپ کو جو ہے وہ میں نے دوبارہ اس لیے یاد دہانی کرائی ہے کہ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ امام بخاری کا طریقہ کار جو ہے وہ اصل میں امام شافعی کی جو کتاب ہے نا، اور سب سے پہلی کتاب جو ہے فن حدیث میں اور فن اصول فقہ میں یہی ہے، جس کو رسالہ بھی کہتے ہیں اور اس کا نام کتاب بھی ہے۔ تو اس کتاب کے اندر جو امام شافعی نے بحثیں کر کر کے اصول اجاگر کیے ہیں نا، وہ اصول جو ہے انہی اصولوں کا عملاً جو استعمال ہے وہ امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری میں کیا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اصحاب الرائے تو اجتہاد کے بعد جو رائے ہے اس پر ٹھہر جاتے ہیں، حالانکہ جو اصحاب الحدیث نے جو موقف اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ رائے بنی تو ہے فقہ الواقعہ کی صورت میں، اور فقہ الواقعہ جو ہے موجود نہیں ہے، تو اس رائے کو جو ہے صرف اختلاف ہی نظر آئے گا، اس رائے کا حل ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے واقعاتی صورتحال موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ رائے بنی ہے۔ اسی طرح طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اور اپنا جو اجتہاد ہے وہ بھی بیان کر دیں گے، لیکن کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم ضرور اس پر جو ہے وہ پابندی کرو۔ وہ کسی اور سے جا کر مسئلہ پوچھے، اسے وہاں زیادہ تسلی ہو جائے تو وہ اس کا مسئلہ مان لے۔ تو اس لیے ان کے ہاں یہ اصول ہے الاجتہاد لا ینقض الاجتہاد، اجتہاد کو نہیں توڑتا، مطلب ہے ایک اجتہاد کسی نے کیا ہے، اب دیکھیں نا یہ کہنے کو تو مقلدین نے کہہ دیا کہ یہ چار امام جو ہیں ان تمام کی جو فقہ ہے وہ درست ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ شریعت کے اندر ابھی چار شریعتیں بن گئی نا، اس لیے کہ جب آپ کہیں گے کہ ہاں یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی شریعت ہے، تو چار شریعتیں بن گئی، اور حالانکہ شریعت صرف ایک ہے۔ تو اس لیے اصحاب الحدیث جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب شریعت صرف کتاب و سنت ہے، وہی ہے وہ وہی پر ہونا چاہیے، لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ ہے نا وہ اپنی زبان میں بیان نہیں کرتے، وہ کتاب و سنت کی زبان میں بیان کر دیتے ہیں، اور اس کا جو واضح کرنے کا طریقہ ہے وہ مختلف استعمال کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی وہ استعمال کر لیتے ہیں جیسے اصحاب الرائے کا ہے کہ جو آراء جو ہے وہ اس مسئلے میں موجود ہیں تو ان آراء کو جو ہے وہ پیش کرتے رہتے ہیں، اور
اس کے حق میں بھی آراء پیش کر دیتے ہیں اور ان کے مخالفت میں جو آراء ہیں وہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ جب دونوں قسم کی آراء جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اب بات کیا رہ جاتی ہے کہ جو معاملہ درپیش ہوتا ہے زیادہ مناسبت دیکھی جاتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے جو درپیش ہے اس کے ساتھ کس رائے کی زیادہ جو ہے وہ مناسبت ہے، یعنی حل کے اعتبار سے، تو اس وقت وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کسی کو وہ اس طرح مخصوص نہیں کرتے کہ رائے صرف ایک امام کی، اور یہ دور جو خیر القرون کا ہے خاص طور پر، اس وقت تو تقلید تھی نہیں۔ تقلید جو ہے وہ 4 صدی ہجری کے آخر میں یا 5ویں صدی ہجری میں جو ہے وہ پکی تقلید بنی ہے، اس سے پہلے تقلید کی یہ صورتحال نہیں تھی۔ تو اس لیے خیر القرون کا جو زمانہ ہے وہ بہترین زمانہ ہے۔ ان کا طریقہ کار ابن تیمیہ نے اس لیے کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اماموں کی تقلید کریں، بہتر یہ ہے کہ ان اماموں سے پہلے خیر القرون کا زمانہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ خود امام بھی خیر القرون کے زمانے میں شامل ہیں، لیکن ان کے بڑے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ ہیں تو ابراہیم نخعی جو ہے وہ ان کے استاد کے استاد ہیں۔ ان کے استاد کا نام ہے حماد بن ابی سلیمان، تو جو ہے ان کے استاد ہیں ابراہیم نخعی، یعنی امام ابو حنیفہ کے دادا استاد ہیں۔ اور اصل میں اصحاب الرائے کے سلسلے میں جو رائے کے بارے میں اختلاف آیا ہے نا، وہ ہوا ہے سعید بن مسیب کا اور ابراہیم نخعی کا۔ اور سعید بن مسیب جو ہیں یہ بھی ہیں اور ادھر وہ بھی بہت بڑے فقیہ ہیں، لیکن ان کا جو طریقہ ہے نا اجتہاد کا وہ مختلف ہے۔ یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے جو واقعاتی صورتحال ہے، جو حل ہے وہ اس سے متعلق ہوتا ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی عموم ہوتا ہے تو وہ امام بخاری کا طریقہ کار ہے نا استدلال، اس سے جو ہے وہ عموم پیدا کرتے ہیں۔ اور امام شافعی نے جو ہے اس سارے کو ہی جو ہے وہ اجتہاد اور قیاس کو ایک ہی قرار دے دیا ہے، یعنی گویا کہ اجتہاد کی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری قیاس میں ہیں۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ قیاس بھی شریعت کا حصہ ہے، جیسے کہ امام بخاری کی وضاحت آ گئی ہے کہ قیاس میں کوئی ایک فرع نہیں ہوتی، دونوں ہی اصل ہوتے ہیں۔ ایک اصل جو ہے وہ واضح ہوتا ہے مبین، اور ایک اصل جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پر میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ امام نسائی جو ہیں وہ امام بخاری کے خاص شاگردوں میں شامل ہیں، تو اس لیے امام نسائی نے اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے باب میں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ من شبہ اصلا مبہما باصل مبین، یعنی ایک اصل کو انہوں نے بتایا مبہم۔ مبہم کا معنی یہ ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ مبہم تھا، یعنی معلوم نہیں تھا۔ تو مبہم اس چیز کو بھی بولتے ہیں جس کا علم نہ ہو۔ تو ایک اصل مبہم ہے اور ایک اصل جو ہے وہ مبین ہے۔ تو مبہم کی جو بات ہے وہ مبین سے جو ہے وہ، چونکہ دونوں ایک اصل کے تابع آتے ہیں اور پھر دونوں ہی اصل ہیں۔ دونوں اصل کہنے کا اصل میں امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ قیاس کسی نئی چیز کو پیدا نہیں کرتا، تو اس لیے جب نئی چیز کو پیدا نہیں کرتا تو قیاس خود اصل ہوا۔ تو امام شافعی کا قیاس ہو یا امام بخاری کا قیاس ہو یا اصحاب الحدیث کا قیاس ہو، ان کا قیاس یہ ہے۔ میں آپ کو اصل میں یہ اس لیے بات جو ہے مختصر سی بتا دیتا ہوں کہ جب وہ بات آئے گی تو انشاءاللہ اس کے اندر مزید باریکیاں جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو میں نے آپ کو یہ علم ہے کہ یہ جو باب اس وقت چل رہا ہے، یہ کوئی 7 ابواب پہلے ایک باب جو ہے وہ گزر چکا ہے، آپ کے پاس ماشاءاللہ موجود ہے، اور وہ جی ہاں 7 ابواب پہلے، یعنی یہ باب میری جو کتاب ہے اس کے اندر 21واں باب ہے۔ تو آپ دیکھیے 14واں باب یہ تھا، باب مر رعا للقاضی ان یحکم بعلمہ فی امر الناس اذا لم یخف الظنون والتہمۃ۔ اس میں امام بخاری نے کسی کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصحاب الحدیث کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اول تو یہ بات پیش کر دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ جس نے بھی ذمہ داری اٹھانی ہے وہ خود ذمہ داری اٹھائے کہ اس سے مسئلہ کیا نکلتا ہے۔ قرآن اور حدیث کو پیش کر دیا اور پھر آپ اس کا طریقہ کار بھی پیش کر دیا کہ اس میں سے استنباط اجتہاد ایسے کرنا ہے۔ طریقہ کار ہے اصحاب الحدیث کا، اور جو اصحاب الرائے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اجتہاد پر نہیں ٹھہرتے، اجتہاد کے بعد جو اس کا نتیجہ ہے وہ نکال لیتے ہیں، پھر اس کے نتیجے کو جو ہے وہ آگے
اس طرح پڑھا دیتے ہیں کہ وہ دائمی بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ اصحاب رائے کے بارے میں جو ہے یہ بات شاہ ولی اللہ نے کہا ہے کہ وہ اہل تخریج ہیں۔ اہل تخریج کا معنی یہی ہے کہ رائے سے پھر آگے جو ہے وہ ایک رائے نکال دینی۔ تو اس طرح سے جو ہے پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو فقہ تقدیری ہے وہ اہل رائے کے ہاں ہے، اہل الحدیث کے ہاں نہیں ہے۔ فقہ تقدیری اس کو بولتے ہیں کہ مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوا، ایک مسئلہ فرض کر رہی ہے۔ تو میں نے آج آپ کو ایک مسئلہ بڑا الجھا ہوا جو ہے وہ پیش کیا تھا ایک خاتون کا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی کو مسئلہ پیش آ جائے نا تو اس وقت جو جتنی مسئلے کی سمجھ آتی ہے ویسے نہیں سمجھ آتی۔ تو اس لیے میں نے آپ کو وہ مثال پیش کی تھی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ امام بخاری کا جو طریقہ کار ہے وہ اصحاب الحدیث کا طریقہ کار ہے، اور میں نے آپ کو بتایا باقی جو محدثین ہیں ان کی کتابیں بھی اگر آپ دیکھیے تو بنیادی طور پر یہ اجتہاد کی کتابیں ہیں۔ ان کے اندر وہ عنوان باندھتے ہیں، لیکن جس طرح امام بخاری ایک عنوان باندھ کر پھر بعد میں ترجمۃ الباب کے اندر جو ہے وہ اقوال لاتے ہیں، ان اقوال کا مقصد یہ ہوتا ہے، دیکھیے یہ تمام اقوال جو ہیں یہ فقہ ہے، لیکن یہ جو فقہی اقوال ہیں ان کے اندر ایک پہلو پیش ہوتا ہے، یعنی شریعت کا اور فقہ کا جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت دیکھیے کتاب اللہ ہے، آپ اگر دیکھیے نا کتاب اللہ کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک مسئلہ بھی کہیں بیان ہوگا تو اس کے ساتھ اس کی جامعیت کے لیے اس کی تزیین لے آئیں گے۔ یہ جو علم ہے علم بلاغت اس کے اندر تزیین اس کو بولتے ہیں کہ جب ختم کریں گے نا مثلا جو اللہ ہے وہ ارحم الراحمین ہے یہ لفظ کہیں گے تو اس کے بعد کہیں گے کہ یہ معاملہ یعنی ارحم الراحمین کی جو وجہ ہے وہ وہاں پیش ہوگی۔ اس لیے عام طور پر قرآن مجید کی آیتوں میں وہ اصول پیش کیے جاتے ہیں جو ایک مثال کے بعد جو ہے وہ اصول ہوتے ہیں، حالانکہ عام لوگوں نے مغالطہ یہ کھایا ہوا ہے کہ ان کے اندر احکام نہیں ہوتے۔ بھئی وہ احکام کو ایک اصولی حیثیت دیتے ہیں، یعنی مطلب ہے احکام کے اندر جو ہے وہ جامعیت پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کہیں فاسقون، کہیں کافرون، کہیں ظالمون، یہ ساری جو ہے یہ اصل میں سابقہ کلام کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ ساری اجتہاد کی قسم کی چیزیں ہیں۔ ہاں جی نہیں یہ تو وزن تو قرآن مجید نے اپنے ایک انداز میں رکھا ہوا ہے نا، لیکن یہ ہے کہ ویسے قرآن مجید کے اندر وزن کا جو ہے وہ اس کو ردیف کہتے ہیں۔ ویسے وزن کا جو لفظ ہے نا یہ عام طور پر شعروں میں ہوتا ہے، تو ردیف اس کو بولتے ہیں کہ آخری جو کلمے کا جو آخر ہے نا یا عبارت کا کوئی آخر ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ انداز پر ہو۔ لیکن ردیف کے اندر جو قاعدہ پایا جاتا ہے نا، کیونکہ میں نے علم عروض بھی پڑھا ہوا ہے، تو علم عروض کے اندر قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر حرکت کی جگہ پر حرکت ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ضروری ہوتا کہ پیش کی جگہ پر جو ہے وہ زبر آ جائے، زبر کی جگہ پر جو ہے وہ زیر آ جائے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ ردیف کا طریقہ کار یہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے وہ اچھا وزن کے اندر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں نا یعلمون اور اسی طرح عالمین، یہ جو ہے وہ اس طرح کے وزن ایک بن جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اپنا حرکت کے مقابلے میں حرکت، سکون کے مقابلے میں سکون، بس حرکت جو ہے وہ کوئی بھی ہو وہ کام دے جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ امام بخاری نے یہ جو اب باب باندھا ہے نا، اصل میں اس مسئلے میں امام بخاری نے استدلال کا اصول استعمال کر کے، تو مسئلہ تو اصل میں وہ جھگڑے کا نہیں تھا، تو اس لیے امام بخاری نے جو ہے وہ ہند جو ہے وہ ابو سفیان کی جو بیوی ہے اس نے آ کر جو ہے وہ اپنی شکایت کی تھی نا، تو اس کو اس لیے جھگڑا بنا لیا گیا، یا نہ بھی ہو تو دیکھیے فتویٰ بھی تو ہمارے کام آتا ہے نا، یہ تو اللہ کے رسول کا فتویٰ ہے، اور اللہ کے رسول کا فتویٰ تو شریعت ہوتی ہے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا ہے اب وہ ہمارے لیے شریعت ہے۔ تو اس لیے اس میں تو یہی بیان کیا تھا کہ فتویٰ کی صورت پیش کر کے، لیکن عنوان سے جو ہے وہ قاضی کے لیے جو ہے وہ
کیا ایک آدمی کا موقف ہے وہ پیش کر دیا، لیکن اب اس کی ذرا تفصیل جو ہے وہ اس باب کے تحت آ رہی ہے. یعنی یہاں یہ ہے کہ اگر قاضی خود گواہ ہو صورت ہے. میں نے آپ کو جو اس کی باریکیاں ہیں وہ تو آپ کو میں نے بتا دی ہیں. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی امام بخاری اقوال لائیں گے نا، وہ تمام کے تمام اقوال میں کوئی نہ کوئی پہلو ہوگا. اور ویسے آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری جب کوئی بات پیش کرتے ہیں تو اس میں کسی کی اگر درمیان میں وضاحت آ جائے تو اس کی وضاحت بھی کرتے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ باریکی میں جائیں تو وہ جو وضاحت ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے وہ سر باب سے گہرا تعلق بھی ہوتا ہے. اب دیکھیے نا، پیچھے آیا تھا تو امام بخاری نے جو ہے وہ اس کے شروع میں جو ہے وہ جو اقوال لائے تھے سارے کے سارے جو ہے وہ اس کے اندر امام بخاری نے جو ہے وہ اس حتیٰ کہ جائز ناجائز کے بارے میں جو ہے یا زنا کی تعریف کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کون سا زنا ہے جو ثابت سمجھا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں امام بخاری ساتھ ہی واضح کرتے جاتے ہیں، لیکن دوسروں کے اقوال سے. لیکن مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. اس لیے یہ جو ہمارے ہاں طریقہ کار بن گیا نا کہ امام بخاری کی رائے یہ ہے، امام بخاری کا فتویٰ یہ ہے، یہ اصل میں صحیح نہیں ہے. یہ طریقہ کار اصحاب الحدیث کا ہے ہی نہیں. یہ طریقہ کار جو ہے یہ اصحاب الرائے کا ہے، کہ اس لیے کہ وہ اس کو اصل قرار دے کر پھر اس کو. دوسری بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصحاب الحدیث کے نزدیک کوئی معاملہ جو ہے وہ دائمی اس وقت ہوتا ہے جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کو دائمی کریں. اور آپ نے دیکھ لیجئے کہ اتباع اور عمل جو ہے وہ ایک خاص مناسبت سے کیا گیا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسے جاری رکھا. اب آپ کی جو سنت ہے وہ تا قیامت ہو گئی. تو لیکن یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ نے جاری رکھا ہے آپ بھی جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اس چیز کو جاری رکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو شاید یہ بتایا تھا کہ مولانا مودودی نے کہا ہے کہ متع بھی اگر آج ضرورت پڑ جائے تو جائز ہو سکتا ہے. تو یہ ان کی غلطی ہے. اصل بات یہ ہے کہ عبادات کے اندر صورتحال اور ہوتی ہے اور دیگر معاملات میں حلال اور حرام کی بات جو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. تو متع جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرام قرار دے دی ہے تو اب اس کے اندر دوبارہ جو ہے وہ ایسی صورت پیدا نہیں ہو سکتی کہ اب وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے. آخری جو آپ کا فرمان ہے اس کے اندر اس کی حرمت ہے. جی زبیر صاحب نے بھی یہی کہا. جی چلیے جی، اللہ توفیق دے. اللہ اکبر. تو میں نے آپ کو جو ہے وہ اب اقوال کے بارے میں جو ہے وہ ایک توجیہ پیش کر دی ہے. اب آپ جو ہے وہ ترجمہ پڑھیے اور یہ چیزیں جو ہیں اس کے تحت بھی آئیں گی. اچھا جی، یہاں جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ ابو قتادہ جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ان دلیر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے جہاد میں شمولیت اختیار کی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن جو ہے آپ کے لشکر میں یہ شامل تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہو کہ اس نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے تو وہ اپنا ثبوت پیش کرے. اس لیے کہ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا جو سامان ہوتا ہے نا، جو اس کے پاس ہوتا ہے اس وقت جو اس کا سامان ہوتا ہے وہ سامان اسے دے دیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ من لہ بینۃ علی قتیل قتلہ فلہ سلبہ. سلب کا لفظ جو ہے وہ سامان کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ چھینا گیا ہے نا، اصل میں یہ نہیں چھیننے کی صورت ہے نا. لیکن صورتحال یہ تھی کہ جب یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی تو یہ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے جا کے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کوئی میرا گواہ تو بنے. تو جس سے بھی انہوں نے بات کی اس نے کہا جی میں نے نہیں آپ کو نہیں دیکھا میں نے قتل کرتے ہوئے. پھر لڑائی کے اندر جو ہے ماشاءاللہ اگر بناوٹی کہانی بتانی ہو تو پھر تو ماشاءاللہ ایک ایک تیر کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے لگا، لیکن لڑائی کے اندر کسی اور کی ہوش نہیں ہوتی، اپنا ہی فکر ہوتا ہے. تو اس لیے دوسرا انسان کسی کو دیکھتا نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ بیچارے مایوس ہو کر بیٹھ گئے. تو کوئی گواہی دینے والا تھا نہیں. تو پھر جو ہے وہ ان کو خیال آیا کہ اللہ کے رسول سے تو میں ذکر کر دوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اس بات کا ذکر کر دیا.
اچھا جب انہوں نے وہاں ذکر کیا تو اللہ کے رسول کے جو قریب بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا جی وہ سامان تو اس کا میرے پاس ہے. تو ساتھ ہی اس نے سامان بھی بتا دیا اور کہا کہ جی ان کو آپ راضی کر دیں کہ وہ میرے پاس ہی رہنے دیں. ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ ناراضگی آئی، کہنے لگے یہ اچھی بات ہے کہ ایک شیر جو ہے وہ شکار کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ بجو کہے کہ ہاں یہ سامان مجھے دے دو. ظاہر ہے کہ ابو قتادہ کی اتنی تعریف کی ہے کہ دوسرے کو بجو بنا دیا ہے. تو اس سابق جو ہے وہ بجو کہتے ہیں. اصل میں کہتے ہیں بجو کی شکل انسان سے ملتی ہے لیکن اس کی شکل جو ہے وہ بڑی بدی ہوتی ہے. چلیے جو بھی ہے بات اسی لیے جو ہے نا کوئی شکل جو ہے کسی کو اگر گالی دینی ہو تو کہتے ہیں بجو، یہ ایک قسم کی گالی ہے. اچھا جی اب یہ بات جب ہوئی نا تو ابو بکر کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ایک بجو کو قریش کے ایک بجو کو وہ چیز نہیں دی جا سکتی جو قریش کے شیروں میں سے ایک شیر کے لیے ہے. مطلب یہ کہ یہ ابو قتادہ کا ہی حق ہے، اس کو دیا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر پھر وہ حق جو ہے وہ ابو قتادہ کو دلا دیا، یعنی اس سے لے لیا. تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پھر ایک باغ خریدا تھا اور یہ میرے پاس پہلا مال تھا جو میں نے اسلام کے اندر جو ہے جس کو میں نے اپنا سرمایہ بنایا. جی تاصل تو ہوں. اچھا جی یہ عبداللہ جو ہیں یہ امام بخاری کے شیوخ میں سے شیوخ ہیں. تو وہ لیث بن سعد سے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کو بتایا کہ روایت معلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ نے جو ہے وہ مجھے ادا کر دیا، ادا ہو لیا. ان الفاظ کا تھوڑا سا فرق تھا. وقال اہل الحجاز، اب اہل حجاز کا ایک قول، اب اقوال پیش کر رہے ہیں، ان کے اندر صرف ایک پہلو ہے. یہ اقوال جو ہیں یہ نہیں ہے کہ مکمل حجت ہے، ایک پہلو، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ اجتہاد کے ذریعے سے صرف پہلو کھلتے ہیں. تو اس لیے اجتہاد کرنے والے نے اگر خود فیصلہ کرنا ہو تو اس کے سامنے جو معاملہ پیش ہو اس کے بارے میں فیصلہ کرے، اور اگر معاملہ پیش نہ ہو تو پھر جو ہے وہ دوسرے آدمی کو بتا دے. ممکن ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ بہتر فیصلہ کر سکے. تو اب یہاں جو ہے وہ اب ذکر شروع ہو گیا ہے ان اقوال کا کہ کہتے ہیں کہ اہل الحجاز یہ کہتے ہیں کہ الحاکم لا یقضی بعلمہ، کہ حاکم جو ہے وہ اپنے علم کے ساتھ فیصلہ نہیں کرے. شہد بذالک فی ولایتہ او قبلہا، کہ اس نے جو ہے یہ اس معاملے کا مشاہدہ کیا ہو اپنے منصب کے دوران میں یا اپنے منصب سے پہلے اسے پتہ ہو. وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لِآخَرٍ، اگر اس کے پاس کوئی جو آدمی جس کا جھگڑا ہے وہ آ کر جو ہے وہ اس کے پاس اقرار کر لیتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھگڑا طول دینے کی بجائے ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو مانتا ہوں. تو عِنْدَهُ لِآخَرَ بِحَقٍ، یعنی وہ دوسرے کا حق مان لیتا ہے فی مجلس القضاء، یعنی جب کاروائی چل رہی ہے، یعنی قضاء کی کاروائی چل رہی ہے تو اس وقت یہ حق مان لیتا ہے. فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ، تو وہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ بعض کا قول ہے، اہل حجاز میں سے بعض کا قول ہے. حتیٰ یدعوا بشاہدین فیحذرہما، یہاں تک کہ وہ دو گواہ بلائے اور ان کو جو ہے وہ اس اقرار کا گواہ بنا لے. یعنی خود وہ گواہ نہ بنے، ان کو گواہ بنائے، تو پھر وہ اگر گواہی دیں تو ان کی گواہی پر جو ہے وہ فیصلہ کرے. تو یہ بعض اہل حجاز کا جو ہے یہ. حجاز سے مراد کیا ہے؟ ہاں جی اہل حجاز سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کون لوگ مراد ہوتے ہیں؟ یہاں مراد عراق سے تو واضح ہے نہیں، عراق میں بھی آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے محدثین موجود ہیں. ابن ابی شیبہ کہاں ہے؟ کوفہ کا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابو حنیفہ کا جو ہے بڑا زوردار رد کیا ہے. خود کوفہ کے ہیں اور امام بخاری کے محدثین میں سے ہیں، مشائخ میں سے ہیں. اس طرح عبدالرزاق بھی بہت بڑے محدثین میں سے ہیں اور مشائخ میں سے ہیں. تو کیا نہیں، امام بخاری کے مشائخ میں سے ہو تو، لیکن بہرصورت مطلب ہے بڑے مشائخ میں سے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
یہ لوگ جو ہیں انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں حدیث کی، اور انہوں نے زیادہ کتابیں جو لکھی ہیں وہ آثار صحابہ اور تابعین وغیرہ کے بارے میں لکھی ہیں۔ تو اہل حجاز سے وہ کیا مراد ہے؟ اہل حجاز سے مراد عموماً جو ہوتے ہیں وہ جو محدثین ہیں۔ اہل حجاز کی جب بات کرتے ہیں تو عموماً محدثین اصحاب الحدیث مراد ہوتے ہیں، اور جب اہل عراق کا عام نام لیا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ اصحاب الرائے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہے وہ ایک رجحان کی بات کہی ہے۔ امام بخاری کا انداز تو آپ کو پتہ ہی ہے، بعض الناس کا بھی، اور اسی طرح جو ہے وہ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اچھا اس کے بعد یہ وقال بعض اہل العراق، تو ظاہر ہے کہ یہاں مراد جو ہے وہ اہل الرائے ہے۔ بعض اہل عراق نے یہ کہا ہے ما سمع اور آہ فی مجلس القضاء قضی بھی، جو اس نے سنا ہے یا دیکھا ہے قضاء کی کارروائی کے دوران میں، تو اس کے ساتھ وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے اگر قضاء کی کارروائی چل رہی ہے وہاں پر جو ہے وہاں۔ اب دیکھیے نا، یہاں جو ہے وہ خرابی موجود نہیں ہے اہل عراق کی، یہاں صرف اجتہاد کی بات ہے۔ تو اجتہاد تو کسی کا بھی درست ہو سکتا ہے، تو اہل عراق کا بھی اجتہاد جو ہے درست ہو سکتا ہے، اور اس کی توجیہ جو ہے وہ اچھی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ امام بخاری کا مقصد جو ہے وہ کسی رائے کی تائید نہیں ہے، ان تمام آراء کو پیش کر کے وہ اصل میں پہلو واضح کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک فقہ کی حیثیت سے ایک پہلو واضح کرنے کی ہے۔ تو جب مسئلہ پیش ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ مسئلہ کس قسم کا ہے، کس نوعیت کا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ دیکھو نا، اگر آپ کو میرے پاس معاملہ لے آتے ہیں اپنا گھریلو، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب ایک اپنا معاملہ لے آتے ہیں اپنا گھریلو، میں نے تو ایک طرح معاملہ نہیں کرنا آپ دونوں سے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے حالات کا فرق ہے، میں نے تو حالات دیکھ کر جو ہے فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا جی، وقال آخرون، یعنی اہل عراق میں سے یہ قول بھی ہے اور یہ قول بھی ہے، بل یقضی بہ لأنہ مؤتمن، کہتے ہیں کہ نہیں، جو اس کی مجلس القضاء کے اندر جو ہے وہ واقع ہو جائے، وہ اس کو جو ہے وہ اپنے، چونکہ اس کو اطمینان ہو گیا ہے، اب اپنے اطمینان کی شکل میں اسے جو قاضی بنایا اس لیے گیا ہے کہ وہ امین آدمی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو صورتحال ہے، یہ سارا پروسیجر لا کے رہتا ہے، اور پروسیجر لا بڑا ہی جو ہے وہ وسیع ہے اسلام کے اندر۔ ہمارے ہاں تو پروسیجر لا کے بارے میں کہہ دیا گیا یہ سارا ہی جو ہے وہ شرعی ہے، اس کے اندر کوئی شریعت کے مخالف کوئی چیزیں نہیں ہے، حالانکہ یہ وہ ساری تدبیریں ہیں لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق تدبیریں نہیں ہیں۔ تو اس لیے یاد ساری ہوتی ہے کہ قاضی جو ہے اگر اس کے سامنے کوئی بات ہو جائے، تو خاص طور پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اگر کوئی بات آ جائے تو وہ تو معاملات سارے کے سارے جو ہے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں خود، اور اس کو تو بہت بڑی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اتنی بات ہوتی ہے کہ اب وہاں بھی کچھ پابندیاں ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ فریقین جو ہے عدالت کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، واقعات کئی موجود ہیں۔ تو کسی نے قتل کر دیا تو اس وقت جو ہے وہ اب اگر جج جو ہے وہ اگر اس کے سامنے بات ہوئی ہے تو اس کے بارے میں یہ صورت بھی آ سکتی ہے، سوچی جا سکتی ہے کہ جج جو ہے وہ اس کے اندر گواہ بنے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ حالات کے مطابق گواہ بھی بن سکتا ہے اور حالات کے مطابق فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی حدود کو الگ کرنا نہیں، یہ اصل میں حقوق کا ثبوت ہے، اور حق جو ہے جس طرح مالی حق ہوتا ہے اسی طرح جو حدیں لگتی ہیں وہ بھی اصل میں زیادتی کا جو ہے وہ حق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وہی زیادتی کی جائے جو اس نے زیادتی کی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ۔ چلیے جی، وَإِنَّهُ يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ، یعنی گواہی سے مقصود حق کی پہچان ہے۔ فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ، اب اس کا جو علم ہے وہ شہادت سے زیادہ قوی موجود ہے، تو اس لیے دلائل سب کے پاس ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حالات و واقعات کے تحت جو ہے وہ ان میں سے کوئی بات نہیں اختیار کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ فقہی آراء ہے۔ فقہی آراء جو ہے وہ دوسرے کے لیے پابندی نہیں ہوتی، ایک مجتہد کے لیے تو خاص طور پر بالکل پابندی نہیں ہوتی۔ اچھا کہتا ہے کہ جو مجلس القضاء میں ہو، ہاں اس کے بارے میں تو کرے۔
اچھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فیصلہ کر سکتا ہے مجلس القضاء معاملہ نہ بھی ہو. وَإِنَّهُ يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا. یعنی بعد نے کہا ہے کہ صرف یہ اموال کے بارے میں تو کر سکتا ہے لیکن یہ جو فوجداری معاملات ہیں ان میں نہیں کر سکتا. ان کا سارے اقوال ہیں. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم ان يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره. تو قاسم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی جو ہے وہ صرف اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا, کسی اور کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے. مطلب کوئی نہ کوئی گواہ بھی ہونا چاہیے. دیکھیں نا اب عدالت میں جو معاملہ ہو گیا ہے اس وقت جو ہے وہ جو وہاں لوگ موجود ہیں قاضی ان کی گواہی دے سکتا ہے اور گواہی دے کر جو ہے اس کو اسی وقت جو ہے سزا بھی سنا سکتا ہے. دوسری بات ہے ہاں جی وہ کہہ رہا ہے لا ينبغي للحاکم ان يقضي قضاءه قضاء بعلمه دون علم غیره. ہاں یعنی کوئی اور اگر گواہ نہ ہو تو پھر وہ اپنے اکیلے علم سے فیصلہ نہ کرے. یہ مطلب اس کا لا ينبغي کیا مطلب یعنی یہ لائق نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے علم سے فیصلہ کرے اور دوسرے کسی کو علم نہ ہو. مطلب ہے کہ وہ تنہا ہو اس معاملے میں. جب تنہا ہو تو وہ پھر فیصلہ نہیں کر سکتا. کسی اور کو بالکل پتہ ہی نہ ہو. آپ پتہ نہ ہو. اسی لیے پیچھے جو امام بخاری نے ایک لفظ بولا تھا وذالک فی امر مشہور, کہ یہ ایک مشہور معاملہ ہے اس کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اسی وہاں امام بخاری نے جو ہندا کے بارے میں جو فتویٰ دیا تھا کہا کہ ابو سفیان کے کنجوس ہونے کے بارے میں تو مشہور بات تھی. تو جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں ان کے بارے میں فیصلہ دے بھی سکتا ہے. چلیے جی اچھا اس کے بعد پھر جی ولیکن فیہ تعرضا لتہمت نفسہ. اب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جج کے لیے ایک تو ہوتا ہے دستور و قانون اور جج کے لیے ایک ہوتے ہیں ان کے لیے یعنی ان کے اخلاقیات یعنی کوڈ آف کنڈکٹ سے بولتے ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ یعنی ان کے اخلاقیات کا بھی جو ہے وہ ضابطے ہوتے ہیں, وہ الگ ہوتے ہیں جج کے لیے. اور وہ ججوں کو جو ہے وہ خاص طور پر ان کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ یہاں پاکستان کے اندر ہیں. باقی جو ہے وہ شریعت کے اندر تو جج پہلے بنایا ہی جاتا ہے جو عالم ہو, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو بنایا جاتا ہے جس کا پہلے ہی جو ہے تزکیہ موجود ہو. لیکن جب یہاں سفارشیں چلتی ہوں وہاں پھر تزکیے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ معاملے شریعت سے متعلقہ ہیں, یعنی شریعت کی ہدایات کے مطابق. تو اس لیے شریعت کی ہدایات میں یہ ہے کہ اگر جج کو یہ خیال ہو کہ مجھ پر تہمت آئے گی تو پھر جج جو ہے وہ اس معاملے میں بہتر ہے خاموشی اختیار کرے, یعنی اپنے آپ کو بچا لے. کیونکہ امام بخاری کہتے ہیں یہ بھی ایک پہلو ہے. اور بعد میں وہ صفیہ کا واقعہ لائے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی تھیں, تو اس وقت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مجھ پر کوئی بات نہ آ جائے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ کھلی کتاب رہنی چاہیے. تو آپ نے ان دونوں انصاریوں کو بلا کر کہا تھا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے جس کو میں چھوڑنے آیا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن یہ جج کو خود جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جج کے بارے میں جو ہے وہ اگر عام لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی جج تو قابل اعتبار نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جج ہی بدلتے رہیں گے. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ قانون تو موجود ہے پروسیجر لا میں, یعنی ضابطہ قانون میں, کہ ایک جج کے خلاف جو ہے وہ بڑی عدالت میں جا کر کہا جائے کہ جی وہ صحیح نہیں ہے, تو کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے جو شک کا فائدہ دیتی ہے. تو عام طور پر بڑی عدالتیں جو ہے بدل دیتی ہے جب شک کا فائدہ ہو, شک ہو. اگر شک نہ ہو تو پھر کہتے ہیں خام خانہ ایسے کسی پر الزام تراشی کرو. تو یہ مطلب ہے کہ یہ اصل میں حالات کے تحت ہوتا ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فقہ کا تعلق جو ہے وہ حالات سے ہے. اب ہمارے لیے جو ہے وہ فقہ جو ہے وہ حالات کے غائب ہو جانے کی وجہ سے فقہ جو ہے صرف اختلاف بن کے رہ گیا ہے. تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے اندر اتفاق کیسے ہو. تو میں تو اتفاق کے لیے واحد چیز یہ سمجھتا ہوں کہ جو کتاب و سنت ہے نا جی, اس کو جو ہے وہ ساتھ رکھا جائے. اگر کتاب و سنت کو ساتھ نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہے, پھر تو آراء ہوں گی. آپ کسی کی رائے کو جو ہے کس بنیاد پر ترجیح دیں گے. ایک کا اجتہاد جو ہے وہ اس کے اپنے لیے حجت ہے لیکن حتمی وہ بھی نہیں ہے, اور جو دوسرا آدمی ہے اس کا اجتہاد اپنے لیے حجت ہے, دوسرے کے لیے وہ بھی پابندی نہیں ہے.
تو جب اجتہاد ہر ایک کا اپنا اپنا ہے تو آپ کیسے جو ہے وہ کسی کو پابند کر سکتے ہیں؟ جب آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے، کسی اور کو بھی پابند نہیں بنا سکتے۔ لیکن عوام کے لیے یہ بات ہے کہ اگر ان کو مسائل کا علم نہ ہو تو ان کو جو ہے جس پر اعتماد زیادہ ہو، اور اعتماد کس بارے میں ہو کہ یہ آدمی جو ہے یہ شریعت سے واقف ہے، اس لیے کہ ہمیں تو شرعی دائرے نہیں ہے، تو شریعت سے جو واقف ہو، جو کتاب و سنت کا ماہر ہو، جیسے یہ احمد بن حنبل نے یہ بتایا ہے کہ جو کتاب و سنت کا ماہر ہو فتویٰ اس سے پوچھنا چاہیے۔ تو یہ باتیں جو ہیں بھی آ گئی ہیں۔ تو اب کہتے ہیں ولیکن فیہ تعرضاً لتہمۃ نفسہ عند المسلمین، لیکن اگر اس میں جو ہے وہ ایسا کوئی اشارہ پایا جائے کہ اس کی اپنی شخصیت متاثر ہو سکتی ہو تو وہ اس میں جو ہے وہ احتیاط کرے۔ وَإِيقَالَ لَهُمْ فِي الظُّنُونِ، اور ان کے لیے جو ہے وہ جو برے ظن پیدا ہو سکتے ہیں ان کے اندر وہ واقعہ ہو جو ہے وہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی جج کو جو ہے وہ برے گمانوں میں۔ اسی لیے آپ اگر ایک جج کو جو ہے وہ کسی بھی موقع پر یہ کہہ دیں کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، بلکہ آج کل تو وکیل یہ لفظ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا کیس کسی اور کو بھیج دے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ پر اعتماد نہیں ہے، وہ اسی وقت جو ہے کیس اوپر بھیج دیتا ہے۔ مطلب ہے جو سینئر سول جج ہوتا ہے اگر ججوں کا معاملہ ہو، یا ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے جس فوجداری بھی اور جو ہے وہ سول معاملات وہ ساروں کا انچارج ہوتا ہے ایک ضلع کا، اور اگر معاملہ صوبے کا ہو تو ہائی کورٹ کے پاس جو ہے وہ، اگر معاملہ جو ہے وہ فیڈرل کا ہو تو پھر جو ہے وہ فیڈرل کی جو اسلام آباد کی عدالتیں ہیں وہاں معاملہ جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے ہمارے ملک کی صورتحال ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ جب وکیل نے یہ کہہ دیا کہ جی میں تو میرا کیس کسی اور کے پاس بھیج دو، وہ پھر جو ہے وہ لکھ دیتا ہے اوپر کہ جی میرے بارے میں جو ہے وہ یہ بات آئی ہے، تو اب جو ہیڈ ہوتا ہے انتظامیہ کا اسے پھر حق ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اسی کے پاس بھیجے یا جو ہے وہ بدل دے۔ اگر اس کو جو ہے وہ کوئی اس میں وزن نظر آتا ہے تو آپ وہ بدل دیتا ہے، اور اس میں وزن نظر نہیں آتا تو نہیں بدلتا۔ تو یہ ہمارے ہاں تو اصل میں کارروائی جو ہے نا وہی 60 سال چلتی ہے، اور گواہ سارے جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں تو اپنے ہاں جو ہے وہ انصاف سمجھتا ہی نہیں ہوں، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ صرف ہماری زبانیں بند کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، بلکہ جج جو ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے ہاں گواہ تو جھوٹے ہی ہوتے ہیں، تو پھر انصاف کہاں گیا؟ تو اس لیے ان حالات میں جو ہے وہ صورتحال بالکل اور ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کسی اسلامی ملک کے اندر اگر کتاب و سنت کا نفاذ نہیں ہوتا تو اس کے بعد شریعت آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اب دیکھیں نا فقہی آراء، اب اہل الرائے کی فقہی آراء تو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ فقہی آراء کے بارے میں اصحاب الحدیث تو کہتے ہیں نا کہ فقہی رائے صرف پیش آمدہ مسئلے کے بارے میں ہوتی ہے یا اس جیسے مسائل میں ہوتی ہے جو استدلال کی شکل ہے، تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی حیثیت دائمی ہے۔ بتائیے کہ 1300 سالہ جو فقہ ہے امام ابو حنیفہ کی وہ 1300 سالہ ہے، اور وہاں سے شروع ہوئی ہے اور آج 1300 سال بعد تک فقہا جو ہے وہ اپنے اجتہادات کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک کا ایک سے ٹکراؤ ہے۔ تو اب ان حالات میں آپ جو ہے وہ ایک رائے لے لیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں، یہ سارا طریقہ کار ہی غلط ہے۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی فقہی رائے کو جو ہے وہ کتاب و سنت سے جو ہے وہ اس کا جائزہ لے کر جو ہے آپ اس کو توڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ وہی ہے، وہی جو ہے وہ سب چیزوں پر جو ہے وہ حاوی ہے۔ عقل جو ہے اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہی کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ معتزلہ کے نزدیک جو ہے وہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں نا اللہ کے لیے منع ہے، حالانکہ بسا اوقات ہمارے نزدیک وہ جھوٹ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو 3 جھوٹ ہیں وہ ہمارے نزدیک جھوٹ ہیں لیکن حقیقت میں جھوٹ ہے ہی نہیں وہ۔ تو اس لیے اللہ ہمارے اقوال کا اور ہماری رائے کا پابند نہیں ہے، اس لیے کہ عقل جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے۔ یہ ہماری اصطلاحات کا پابند نہیں ہے۔ جا نہیں اصطلاحات تو خیر دیکھیے اصطلاحات کے ہم پابند ہوتے ہیں، جی وہی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اصطلاح اگر ایک دفعہ ایک معنی میں آ جائے اس کے بعد پھر اس لفظ سے وہ اصطلاح جو ہے اس فن میں نہیں استعمال ہو، یعنی کوئی بندہ بدل سکتا ہے۔ جیسے غامدی نے کیا کہا ہے کہ سنت میرے نزدیک ہی ہے، بھائی تم کون ہوتے ہو میرے نزدیک؟ بات یہ ہے کہ 1400 سال 1500 سال سے جو سنت کا جو مفہوم اور معنی جو ہے وہ اہل علم نے سمجھا ہوا ہے اس سے مراد وہی ہے۔ اب تم کہو میرے نزدیک، یہ نہیں مطلب ہے خود بخود امام بن بیٹھا ہے ہر چیز کا۔ تو بات یہ ہے کہ
امام بن کر انکاری پہلے سنت کا ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شریعت کا بھی ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی شریعت ہی نہیں ہے، ساری شریعت ابراہیم کی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید کا بھی انکاری ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کے حفظ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک جو ہے الحاد کے ساتھ پھر بیسیوں سینکڑوں الحاد ہوتے ہیں جو چلے آتے ہیں۔ اصل بات جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو معصوم سمجھتا ہے اور کسی اور کو معصوم نہیں سمجھتا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ لیکن جسے مسئلہ درپیش ہوتا ہے نا، وہ اگرچہ معصوم تو نہیں ہوتا لیکن اپنے لیے انسان نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ کتاب و سنت کے بارے میں جو ہے وہ اطمینان کر لے کہ یہ فتویٰ دینے والا جو ہے یہ کتاب و سنت کا ماہر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلیے یہ بغری حدیث جو ہے وہ پڑھ لیں۔ حدثنا یہ اس میں یہ لفظ آپ نے پڑھ لیا نا، انما ہذہ صفیہ، تو آپ نے فرمایا کہ سوائے اس کے یہ صفیہ ہے جی۔ اچھا، حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ الویسی، حدثنا ابراہیم بن سعد ابن سعد عن ابن سہر، نہیں یہاں یہ ہے کہ سعد ابن سہر، سہر ابن سہر عن ابن شہاب عن علی ابن حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتته صفیہ بنت حیی فلما رجعت انطلق معها فمر بها رجلان من الانصار فدعاهما فقال انما هي صفیہ قال سبحان اللہ قال ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، رواہ شعیب وابن مسافر وابن ابی عتیق واسحاق بن یحییٰ عن الزہری عن علی یعنی ابن حسین عن صفیہ عن النبی۔ یہاں جو ہے وہ حضرت علی سے مراد جو ہے وہ زین العابدین ہے، یعنی حسین کے بیٹے حضرت علی جو ہے وہ مراد ہے۔ تو باقی جو ہے وہ اس کی سند جو ہے وہ واضح ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ زین العابدین جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ صفیہ آئی جی، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، نبی ان کے پاس صفیہ بنت حیی آئیں تو فلما رجعت، جب وہ لوٹی تو آپ اس کے ساتھ چل پڑے۔ فمر بہ رجلان، تو آپ کے پاس جب یہ آپ اس کے ساتھ چلتے جا رہے تھے تو دو آدمی جو ہے وہاں گزر رہے تھے انصار میں سے، تو آپ نے دونوں کو بلا لیا، کہا کہ یہ تو یہ صفیہ ہی ہے جو جا رہی ہے جی۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک کے بارے یہ ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنی۔ آپ کے بارے میں جو نے کہا جی آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کے بارے میں ہم بدزنی نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے ہم کہا کہ شیطان جو ہے اس کا پتہ بھی نہیں لگتا کس طرح یہ خون کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ ہے کہ خون کے اندر جو ہے ایسی کارروائی کرتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد یہ روایت جو ہے اس کی مطابعت کے لیے شعیب بھی ہے، ابن مسافر بھی ہے، ابن ابی عتیق بھی ہے، اسحاق بن یحییٰ بھی ہے، زوری بھی ہیں۔ اچھا، زوری تو وہاں بھی ہے، تو گویا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ زوری تک جو ہے یہ مطابع ہے، یعنی ابن شہاب ہے نا اور یہاں زوری ہے، صرف بات لقب اور نام کا ہی فرق ہے نا۔ تو ابن شہاب جو ہیں یہ دونوں جگہ موجود ہیں۔ اب ابن شہاب کے بعد جو ہے باقی سند ایک ہے، یعنی ابن شہاب کی جو روایت ہے وہ علی بن حسین سے ہے، اور شیخ ادھر علی بن حسین ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، نہیں علی بن حسین جو ہیں وہ صفیہ سے بیان کر رہے ہیں، نہیں پیچھے والی سند میں ہاں وہ اصل میں منقطع سند ہے۔ ہاں وہ سند منقطع اس لیے ہے نا کہ علی بن حسین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا نہیں، تو اس لیے حضرت صفیہ سے بیان کر رہے ہیں، اس لیے امام بخاری تائید لائے ہیں تاکہ یہ روایت جو ہے یہ متصل ہو جائے، منقطع نہ رہے۔ چلیے جی، کوئی کر لیں آپ سوال۔ اصل میں ایک مسئلہ جو ہے وہ زوردار حیثیت اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے بعد نئے مسئلے ایسے ہی ہے کہ آپ کو خوراک جو ہے وہ ڈبل دے رہا ہو، تو خوراک جو ہے وہ ایک ایک کر کے